پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے تھے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی ہے اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کی، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن چکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو 7 گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان کہتے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے تھے، اتنی اتنی بات پہ جھگڑا، ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا، وہ بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں، اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ چل گیا؟ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے، وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو، آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں، اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے، یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں،
यार समझो तो सही, इमाम हुसैन का जिहाद तो बेहयाई के खिलाफ, शराब के खिलाफ। इमाम हुसैन का जिहाद तो दीन को नाफिज करने का, नाफिज करने का। नमाज पढ़ने से यजीद मना नहीं करता, नाफिज करने का जिहाद। इमाम ने बच्चे कटवा दिए, लेकिन इलेक्शन में बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी है, और मैं सबसे बड़ा हुसैनी, सबसे बड़ा शराने सारे शराबियों से, यजीदियों से, और सबसे बड़ा हुसैनी मैं। सारा कान मिल्लत के जवानों के मोबाइलों में लड़कियों के कॉलेज के आगे लड़कों का रश, और बहुत सारी बच्चियां बेचारी पढ़ना छोड़ गई, कॉलेज छोड़ गई, इसलिए कि बाप निगरानी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। या अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। ओ मेरे अजीज याद रख, अगर तू गंद देखता है, गंद को प्रमोट करता है, गंद की बात करता है और इस बेहयाई को फरोग देता है, तो क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरबान होगा। हजरत अली अकबर मैदान महशर में खड़ा करके सवाल करेंगे कि मैंने बाजू कटवा दिए और तेरे हाथ चलते रहे गंदगी के लिए, इसको प्रमोट करता रहा। हजरत अली अकबर सवाल पूछेंगे, नौजवानों याद रखना, नौजवान वो नहीं होता जो कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मैं ही मैं होता हूँ, मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से उठता हूँ, मर्जी से खाता हूँ, 15-15 लड़कियों के मेरे मोबाइल में नंबर है। ये जवानी नहीं, ये तो कमजोरी है, आप ये तो नफ्स की गुलामी है। जवान तो वो होता है जितना कद ऊंचा हो उतनी नजरें झुकी हुई है। जवान तो वो होता है जितना ज्यादा अल्लाह कुव्वत दे, अपने सारे मामलात को, अपनी अक्ल को, अपनी कुव्वत को वो दरे रसूल का गुलाम बना दे। मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ लड़ने के लिए, राजा दहार से मुकाबला, 17 साल का नौजवान, कितने सालों का बोल के बोले, 17.5 साल का मुंडा की कर लेंदा वैसे, बर्गर खाने के अलावा, घर में लड़ाई करने के अलावा। और ये गलती हमारी है, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, जब बच्चा होता है तो कहते हैं अभी बच्चा है इसलिए गुस्सा करता है, और जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। ये सियाने होने की केड़ी उम्र है जी, वो भी बता दें, उसका भी कोई बहाना बताएं, कब समझदार होगा। 17 साल का नौजवान, इश्क लगा सी, खेड़ा खेड़ दी, तो फिर खेड़ा भुल गई, गज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गई। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गई। मोहम्मद बिन कासिम आए तो एक बुजुर्ग ने देखा, मोहम्मद बिन कासिम बड़े परेशान है, कहने लगे पुत्र खैर है, खैर है। कहने लगे हुजूर ना तो रस्तों का पता है हिंदुस्तान के, और सुना है राजे दहार की फौज भी बड़ी मजबूत है, कैसे लड़ूंगा। कहने लगे बेटे तो हिम्मत कर, मैं दुआ करूँ अल्लाह तेरी मदद करे। चंद दिनों के बाद वो बुजुर्ग फिर मिले तो मोहम्मद बिन कासिम बड़े हशाश बशाश, तो बुजुर्ग कहने लगे आज बड़े हशाश बशाश हो, खैरियत है। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे हुजूर मुझे पता चल गया, 2 से 2.5 घंटे लड़ेगा राजा दहार, फिर भाग जाएगा, इससे ज्यादा मेरे मुकाबले में ठहरेगा नहीं। कहा क्यों? कहने लगे मैंने पता कराया, वो नजर का गंदा है, मैंने मालूमात कराई है, उसकी तो फुप्पी की, मामू की, खाला की, चचा की बेटी उसकी गंदी नजर से महफूज नहीं। इनके पेटों में रिस्क हराम हो और आंखों में बेहयाई हो, वो कभी किसी मैदान में खड़े नहीं रह सकते, 2 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रहेगा। कहने लगा हुजूर मैं 17 साल का नौजवान हूँ, या मैंने काबा देखा है या कुरान देखा है, और जब दिल ज्यादा ललचाता है तो मुस्तफा की कब्र अनवर को देखा करता है। हमने बाहया जिंदगी रखी हुई है, अपने मिजाजों में। सुने अल्लाह जज़ाए, सुने इमाम हुसैन ने ना सर सजदे में कटाया और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही। आज महफिल से जाने के बाद जिसने 2 नफल नहीं पढ़ने और सिपारा कुरान पाक का नहीं पढ़ना, मुझे ये लगता है कि उसने भी महफिल का मजा नहीं चखा। कम अज़ कम इतना तो करो यार कि सिपारा रोज का। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन की शहादत पर तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे तुमने कूफियों जालिमों उसको शहीद कर दिया जो 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म किया करते थे, और मैं जब भी दिन में उन्हें मिलता था उन्होंने रोजा रखा हुआ होता। 3 दिन में कुरान खत्म करें तो रोज के कितने सिपारे बने, मैं और आप कितने पढ़ते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, कुछ ना हो सके ना, मेरे अस्सा फरमाया करते थे कुछ ना हो सके तो कुरान मजीद एक दफा घर में खोल ही लिया करो। फरमाते थे उसके सफों से ऐसा नूर निकलेगा कि तुम्हारा घर रोशन हो जाएगा, इसे खोल ही लो, कुरान से प्यार करो।
اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا، وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی ہے، وہ آزمائش میں ہوتا ہے، وہ اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے لگے، سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا پر ازمائشاں بھی تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے اس کو درد ہو، اس کو آزمائش ہو، اس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک کی، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پہاڑے نہیں ککھ گلیاں، ہوں تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا،
گل پہنے تاج گدائی او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں حضرت خدیجہ نہ کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کی. پرانا دوپٹہ پیوند لگے کپڑے ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ ادھر دیکھنا میری طرف بارگاہ یہ بیٹی کو سکھاؤ یہ بیٹی کو یہ دیسیاں بیویوں کو بتاتے ہیں یہ بیٹی کو سکھاؤ اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے. غور سے حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا. اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں جب آپ احساس کرتے ہیں جب آپ کچھ کر کے دیں. میرے معاشرے میں میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں کیا کرایا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے دیا نہیں ہے اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا فلانا عزت نہیں کرتا فلانا قدر نہیں کرتا کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں التجائے کر رہے ہیں تعویذ لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا وہ 5,000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے. تو نے دکھ سہا مذہب کے لیے کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے کبھی تو آگے بڑھا. دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے. تو حال ہی کوئی نہیں کوئی پوزیشن نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں علماء اور مشائخ ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی. وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں. ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے. دوستوں مذہب کو تو ضرورت ہے. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی ایم فل ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. اگر کو مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا اس کا کیا جواب ہے میرے پاس. لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی بتائیے. کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ. ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے. بندہ سادہ تھا فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا تیری زبان میں سمجھاؤں گا. دین کی دعوت دین کا پیغام دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہیں. کس طرح لیتے ہیں ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں السلام علیکم بھائی جانا آپ سے کام تھا. وہ کہتا بتاؤ کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں. بتاؤ کہاں ہو. وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا. کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا. پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے. اور اکیلے میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں چلو نہ ہی کر دو مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں. اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں واپس بھی ٹائم پہ کر دے. جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے. دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کر دیں یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی. وہ کیا کہتا ہے کہتا جا تو اپنی قبریں پہنا ہے میں اپنی قبریں پہنا. اس طرح دعوت ہوگی دین کی اس طرح پیغام پھیلے گا. یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ عقیدہ ہے یہ اسلام کی اساس ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی یہ پتہ ہے آپ کو. پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے. پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا. پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں. حضور تو آخری نبی ہے اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے.
تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے۔ کہ لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ، کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اجڑی، اونٹ کی اجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دیا انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے، ان کی تکلیف دیکھو۔ کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، قرآنی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بےہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا، اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، اب یار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڈ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی.